بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جو خوشحال ممالک ہیں ان کے ادارے مضبوط ہیں اور ادارے مضبوط ہیں، کرپشن کم ہے، اور جو غریب ترین دنیا کے ملک ہیں ان کے ادارے کمزور ہیں اور کرپشن زیادہ ہے. اب پاکستان ایک اپنی تاریخ میں ایک ڈیفائننگ مومنٹ پہ ہے، یعنی ایک فیصلہ کن وقت ہے پاکستان کے اوپر آ گیا. ہوا یہ ہے کہ پرائم منسٹر پکڑا گیا کرپشن میں، صاف انکشافات ہو گئے ان کی آف شور کمپنیز میں. تو جب پرائم منسٹر جب سے اب 6 مہینے ہونے لگے ہیں، جب سے وہ پکڑا گیا ہے، ہم نے ساری اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کو کہا ہے کہ ہمیں انصاف چاہیے. پارلیمنٹ میں گئے، پارلیمنٹ میں ٹی او آرز کی کوشش کی، فیل ہو گئے. حالانکہ اگر نواز شریف بے قصور ہو تو یہ 1 گھنٹے کی بات ہے ساری. جس طرح ڈیوڈ کیمرون، اس کے اوپر بھی پیناما کا دھبا لگا، وہ پارلیمنٹ میں گیا اور پارلیمنٹ کی پروسیڈنگز نہیں چلی جب تک اس نے اپنی صفائی پیش نہیں کی. 1 گھنٹے میں اس نے اپنے سارے ٹیکس ریٹرنز رکھے، ایسٹس کا سامنے پارلیمنٹ کے سامنے رکھا اور وہ کلیئر ہو گیا. اور ہم سب جانتے ہیں کہ آئس لینڈ کا پرائم منسٹر کیونکہ گلٹی تھا، پبلک اس کے گھر کے باہر آئی اور اس نے ریزائن کیا. اب ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، پارلیمنٹ ہم نے ٹرائی کیے، ہم نے سپریم کورٹ گئے، ہم الیکشن کمیشن میں گئے ہوئے ہیں. کسی بھی اسٹیٹ ادارے نے، اور نیب خاص طور پہ جس کو ایکٹ کرنا چاہیے تھا، کسی نے ایکٹ نہیں کیا. FBI جس کو امیڈیٹلی ایکٹ کرنا چاہیے نہیں ایکٹ کیا. اب ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے کہ پبلک پریشر بلڈ کریں ان اداروں کے اوپر کہ یہ اپنا کام کریں. لہٰذا ہماری جو 30 سپٹمبر کی مارچ ہے، انشاءاللہ یہ پاکستان میں میری کوشش ہے کہ یہ ہماری سب سے بڑی پبلک ڈیمونسٹریشن ہے. ہم اس لیے یہ چاہتے ہیں کہ یہ پریشر ڈالیں اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کے اوپر کہ اپنا کام کریں. اس ملک میں صرف غریب آدمی جیل میں جاتا ہے، طاقتور ڈاکوؤں کو آج تک ہمارے انصاف کے ادارے کچھ نہیں کر سکے. لہٰذا یہ ساری کوشش یہ ہے کہ پاکستان کے جمہوری ادارے اور انصاف کے ادارے، ان سب کا اب کام ہے، ان کی یہ ٹرائل پہ ہیں، یہ نواز شریف ٹرائل پہ نہیں ہے، یہ ٹرائل پہ ہیں، ادارے ٹرائل پہ ہیں کہ یہ اب اس قوم کو بتائیں کہ کمزور اور طاقتور کے لیے، کمزور ڈاکو اور طاقتور ڈاکو کے لیے ایک ہی قانون ہے. اس لیے ہم یہ 30 کو انشاءاللہ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ایک عوام کی ڈیمونسٹریشن ہو، جدھر عوام بتائیں کہ ہم اب تنگ آ گئے ہیں یہ ڈاکو راج سے کہ طاقتور آ کے جو مرضی کرتا ہے، چوری کرتا ہے، اربوں روپیہ باہر بھجوا دیتا ہے. اور اس ملک میں غربت پھیل رہی ہے، آدھی آبادی کی 2 وقت کی روٹی نہیں ہے، سٹنٹڈ گروتھ ہے، 35% میل نیوٹریشن ہے. 40% سٹنٹڈ گروتھ کا مطلب کہ نہ برین ڈیولپ ہوتی ہے، نہ پوری ہائٹ پہ پہنچتا ہے انسان. یعنی تقریباً آدھی آبادی کا پوٹینشلی پورا نہیں کر سکتا، کیونکہ ایک تھوڑا سا طبقہ یہاں اربوں روپیہ لوٹتا ہے اور ہم اپنے لوگوں کو بنیادی ضروریات نہیں پورا کر سکتے، جبکہ پاکستان میں ایک بڑا وسائل والا ملک ہے. اس لیے میں چاہتا ہوں آپ ہمیں سپورٹ کریں، کیونکہ ہمیں اس کے لیے ریسورسز چاہیے. اگر ہم جتنا بڑا ہم انشاءاللہ شو کریں گے اتنا زیادہ پریشر پڑے گا اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز پہ. اور یہ جو اسٹیٹس کو ہے، یہ جو چھوٹا سا ٹولہ کرپشن کا، نواز شریف تو ان کا ہیڈ ہے، لیکن اس کے ارد گرد بھی جتنے بھی لوگ ہیں، جو وزیر ہیں، جو کہ میڈیا میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میڈیا ہاؤسز بکے ہوئے ہیں، الیکشن کمیشن میں ان کے لوگ بیٹھے ہیں، نیب میں ان کا اپنا آدمی بیٹھا ہوا ہے. انہوں نے کرکٹ بورڈ کے اوپر بھی، ادارے تباہ اس طرح ہوتے ہیں کہ کرکٹ بورڈ کے اوپر بھی جس نے دھاندلی کی تھی اس کو مین ایگزیکٹو بنایا ہوا ہے. FBI کے اندر ایک ایسا آدمی ہے جو 25 کروڑ روپیہ مہینہ دبئی بھجواتا ہے، ہمیں پتہ ہے اس چیز کا. تو لہٰذا یہ ہے ٹائم کہ پاکستانی موبلائز ہوں اور ہم پریشر ڈالیں اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز پہ انصاف کے لیے. میں امید رکھتا ہوں کہ آپ ہماری مدد کریں گے. آپ سب، میری شوکت خانم میں اوورسیز پاکستانیز نے خاص طور پہ مدد کی ہے اور ہماری اس کو بھی سپورٹ کیا تحریک انصاف کو. لیکن اس موومنٹ میں مجھے آپ کی مدد چاہیے اور جو بھی آپ کر سکیں. آپ یہ سمجھیں کہ یہ ایک جہاد ہے پاکستان میں کرپشن کے خلاف، اور کرپشن ہے سب سے بڑی کینسر پاکستان کی.
جس کی وجہ سے نہ انویسٹمنٹ آتی ہے، نہ خوشحالی آتی ہے، نہ روزگار ملتا ہے. شکریہ.